بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رحمت و برکت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پہلی امتوں میں بھی محرم اور عاشورہ یعنی 10 محرم کی خاص قدر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ جب محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان اور کئی دوسری ممالک میں غم اور ماتم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نوحہ اور ماتمی مجالس کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور خاص طور پر 10 محرم کو مختلف ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں اور لوگ اپنے جسموں کو مارتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ کیا یہ سب اسلام میں جائز ہے؟ کیا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے؟ کیا یہ غم کا روزہ ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، اور مختلف علماء کی رائے بھی شامل کیا جائے گا۔ محترم دوستو، محرم کے مہینے کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے ایک بڑا مسلم طبقہ اس کے فضائل و برکات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے معتبر دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بدعات و رسومات میں پڑھ کر اس کے حقیقی فضائل و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں معروف اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں ماتم کرتے ہیں اور اپنے جسموں کو مارتے ہیں، کہ یہ سب اسلام میں جائز ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ 10 محرم کو سوگ اور ماتم کیا جائے، اور جو بھی یہ کرتا ہے یہ سب قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے، بلکہ اسلام میں کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم منانا بھی جائز نہیں ہے۔ محترم دوستو، مسلمانوں کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ ماہ محرم یا یوم عاشورہ کی فضیلت نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی دیگر جانثاروں کی شہادت کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بات کئی وجوہات کی وجہ سے درست نہیں۔ پہلا وجہ تو یہ ہے کہ کسی دن کی عظمت و فضیلت کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس سلسلے میں موجود نہیں کہ محرم یا یوم عاشورہ کی یہ فضیلت شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بخوبی علم تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو محرم اور یوم عاشورہ کی عظمت کا سبب قرار نہیں دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ محرم اور یوم عاشورہ کی حرمت و فضیلت واقع کربلا رونما ہونے سے پہلے ہی سے ثابت ہے، جبکہ واقع کربلا بہت بعد میں 61 ہجری میں پیش آیا۔ اس لیے جب محرم اور یوم عاشورہ کی عظمت و حرمت پہلے ہی سے ثابت ہے تو یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ ان ایام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں کی شہادت کی وجہ سے ملی۔ البتہ اس معاملے میں یہ کہنا مناسب ہے کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے محرم کا مبارک مہینہ اور عاشورہ کا عظیم دن اس لیے چنا گیا کہ یہ مہینہ اور دن حرمت و عظمت والا تھا۔ گویا محرم اور عاشورہ کی فضیلت شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس دن شہید ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی، یعنی اللہ نے اس عظیم دن کو اپنے مقبول بندے کی عظیم شہادت کے لیے چنا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا محرم غم کا مہینہ اور یوم عاشورہ سوگ کا دن ہے؟ مسلمانوں کا ایک طبقہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ماہ محرم کو غم کا مہینہ اور یوم عاشورہ کو سوگ کا دن سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے ان دنوں میں ایسے لوگ شادی بیاہ خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے، نئے لباس نہ خریدتے اور نہ پہنتے ہیں، بلکہ بعض لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں اور عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی۔ یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف کہ کیا 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، اور کیا یہ غم اور سوگ کا روزہ ہے؟ تو بالکل نہیں، یہ غم اور سوگ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس لیے اس روزے کی فضیلت ہے۔ تو 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2446۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔